کتنے؟ کتنے؟ کسی کو پتا ہے؟ پہلے یہ اس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ 4 مقصد بیان کیے گئے ہیں. کتنے؟ 4 مقاصد. نمبر 1 پہلا مقصد یہ یاد رکھنے کے ہیں. پہلا مقصد ہے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ کلام اللہ شریف کی آیات پڑھ کے سنائیں. بولیے یہ کیا ہے؟ کلام اللہ کی آیات کا پڑھ کر سنا. نمبر 2 دوسرا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب اللہ کا سکھانا. کتاب اللہ کا علم سکھانا. کتاب اللہ کا علم سکھانا. نمبر 3 والحکمت اور حکمت دانائی یا تعلیمات نبوی کا سکھانا. اور نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرنا یعنی ان کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا. دل کی پاکیزگی مراد ہے. دل کی پاکیزگی دل دونوں مراد ہیں ظاہر و باطن. ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف کرنا. ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف. تو یہ کتنے مقاصد بیان کیا تھا؟ کتنے؟ 4. یہ آپ نے یاد رکھا. پہلا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد نمبر 3 نمبر 4. اب بیٹا ان کی مختصر سی تشریح سنو. دیکھیں پہلا کلام اللہ کی آیات کا پڑھ کر سنانا. یاد رکھیے گا یہ جو کلام اللہ کا جو نازلہ پڑھنا ہے نا یہ بھی آپ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. قرآن ایک عظیم شان کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ یہ قرآن لوگوں کو سکھائیں, یعنی قرآن پڑھنا بھی سکھائیں, قرآن پاک کے علوم بھی سکھائیں. قرآن پاک کے کتاب اللہ کا سکھانا یہ ہے نادرا, اور یہ اس کا علوم کا سکھانا. اور حکمت اور دانائی سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تعلیمات, اپنی زندگی بھی لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ ان کے ظاہری اور باطنی جو اعمال ہیں ان کو اچھا کریں, پاکیزہ بنائیں. تو یہ 4 مقاصد بیان کیے. کتنے؟ 4. تو بیٹا اس لیسن میں کل ہمارے